جو کی جاتی ہے وہ تھا، اور 150 بلین جو ہے وہ فائنانس ڈویژن جو ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے. سو ایک تو میں اپنی ٹیم کو اور جو ظاہر ہے منسٹریز ہیں جنہوں نے اور کارپوریشن جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں سے 551 بلین میں سے ہم 444 ارب روپے، اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ کوئی 40% سے زیادہ، آلموسٹ 45% آف دا اینیول ایکسپینڈیچر واز جسٹ لاسٹ کوارٹر. اور یہاں پہ صورتحال ہماری یہ تھی کہ مارچ 23 کو ملک بند کر دیا، تو لٹرلی کام جو ہے وہ بڑی شارپلی سلو ڈاؤن ہو گیا. سو جو ایک مومنٹم ہم نے گین کیا ہوا تھا دسمبر جنوری فروری کے اندر، ہم نے 208 بلین روپے پی ایس ڈی پی یوٹیلائزیشن کی ورسز اونلی 90 بلین ان دا سیم 3 months لاسٹ ایئر. تو وہ بڑا مومنٹم آیا ہوا تھا، وہ سارا جو ہے کورونا سے آ کے وہ ٹوٹ گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی 80% ہم یوٹیلائزیشن پھر بھی اینول اپنے اس کی کرنے میں ایلوکیشن میں کامیاب ہوئے. ورنہ تو یہ شہباز رانا نے جو ہے مجھ سے شرط ہار گیا تھا، تو ہاتھ اس نے کھڑے کر دیے تھے. یہ پہلے ہاں نہیں یہ اچھا یہ کسی اور رخ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا میری امید کہیں اور ہے، لیکن وہ کورونا آ گیا. اچھا پھر اس کے بعد جی تحریک انصاف کی ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہمارا ہمیشہ سے ایمفسس رہا ہے سوشل سیکٹر کے اوپر. تو اس سال کے اندر جو سوشل سیکٹر کا شیئر ہے وہ پچھلے سال 29% تھا، اور اس سال بڑھا کے ہم نے 38% کر دیا ہے 2021 میں. جی 2021 میں. اچھا اس سال جو ہے ہائر ایجوکیشن کا، جب میں پلاننگ منسٹر بنا تو مجھے بہت شور ٹی وی پہ سننے کو ملا کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کٹ ہو گیا. وہ میں نے جب تفصیل پتہ کی تو پتہ چلا کہ جی وہ ریکرنگ بجٹ میں کوئی پرابلم تھا، لیکن ڈیولپمنٹ میں نہیں تھا. اور اس کے بعد بہت ہی ہم نے کلوز مانیٹرنگ، کچھ ایریاز سے جہاں پہ ہم نے بہت شدید لیول کی کلوز مانیٹرنگ کی ٹو میک شیور کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن کر لیں. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الٹیمیٹلی ڈسپائٹ کرونا 28 ارب روپے کا اس کو لیٹسٹ ایسٹیمیٹ ہے کہ بعد ٹائم ہمارا جون ختم ہوگا ایچ ای سی کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر یوٹیلائزیشن ہوگا ہائیسٹ ایور ان آر ہسٹری واز 18.4 بلین جو لاسٹ ایئر تھا، اور جو لاسٹ ایئر تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا اس میں 16 بلین کے سے ذرا سا اوپر تھا. سو آلموسٹ 50% کا انکریز آیا ورسز لاسٹ ایئر. اور اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ اس ایکچوئل یوٹیلائزیشن سے 25% اور زیادہ ہے، تو 35 بلین ہم نے اگلے سال رکھے ہیں ایچ ای سی کے لیے. ہیلتھ کے لیے جو ہیلتھ منسٹری کا بجٹ ہے وہ تو 14 بلین ہے وچ اٹ سیلف از بگر دین لاسٹ ایئر. لیکن اس میں جو اصل چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو میں بھی آپ کو نمبرز بتانے جا رہا ہوں اس میں وہ شامل نہیں ہے جو ہیلتھ کے اندر مختص کیے گئے تھے 50 ارب روپے ان دس اسٹیمولس پیکیج. رائٹ جی، جب حفیظ شیخ نے اعلان کیا تھا تو اس کے اندر مختلف مد تھیں جن کے اندر پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، اس میں سے 50 ارب روپے تھے یہ کرونا کو فائٹ کرنے کے لیے. تو وہ کیونکہ بالکل ایمرجنسی کی بیسس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایگزیکٹ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جون 30 تک کتنا خرچ ہو جائے گا اور اگلے سال اس میں سے کتنا آئے گا. تو یہ اس کے علاوہ ہے، جب اس کو شامل کر لیں گے تو یہ اس سال کی رقم اور بھی بڑی ہو جائے گی. لیکن وہ کیونکہ ہے بھی ایک ایکسیپشنل سچویشن کے لیے تو وہ کمپیریزن میں ہم نہیں شامل کر رہے. وہ پیسہ جو ہے جی ہم نے اس طریقے سے ڈالا ہے اب کہ ایک ہم اسکیم لے کے آئے ہیں اور یہ اینڈ میں ایڈ ہوا ہے پروجیکٹ. 70 ارب روپے کی ایک اسکیم بنائی گئی ہے کووڈ رسپانس کے لیے، اور وہ ملٹی پرپز اسکیم ہے. اس کے اندر جو 2 بنیادی ہدف ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو صحت کے نظام کی بہتری کے لیے جو خرچہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یا شارٹ ٹرم امپلائمنٹ جنریشن کی اگر کوئی پبلک ورکس ٹائپ کوئی کام کرنا ہو. لیکن زیادہ اس میں سے پیسہ ہمارا اس وقت جو پلان ہے اس وقت وہ بائیفرکیٹڈ ایسے نہیں ہے، میں آپ کو اپنی تھنکنگ بتا رہا ہوں. اور کیونکہ وہ صوبوں کے ساتھ میچنگ بیسس پہ فائنل کرنا ہے تو ایگزیکٹ اماؤنٹ اس 70 میں سے ہیلتھ کے لیے کتنی استعمال ہوگی وہ اس کے بعد پتہ چلے گا. بٹ ہماری خواہش یہ ہے کہ صوبے ہمارے ساتھ 50 بلین اس میں سے جو پیسہ ہے وہ میچنگ گرانٹ بیسس پہ یوز کریں، یعنی کہ 100 ارب روپے کی ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ پی ایس ڈی پی کی اس سال کے اندر، جو مطلب ظاہر ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی اشر اشیر کبھی نہیں ہوا. اور جو کمزوری ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کی وہ تو خیر ہم اپنی کیا بات کریں، اس کو دنیا کہیں آپ دیکھ لیں تو آج کل تو ایک تو گرافک میم بن جاتے ہیں 2 منٹ کے اندر.
تو ایک وہ میں نے دیکھا تھا کہ جب برطانیہ اور اسپین اور اٹلی کا صحت کا نظام اندر سے نکال کے دیکھا تو وہ بھی پاکستان جیسا ہی نکلا. تو وہ بھی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی نہیں کوپ کر سکے اس پینڈیمک سے, اور ہمارا تو ظاہر ہے بہت ہی کمزور ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے, اس پہ ڈسکشن چل رہی ہیں ظاہر ہے, کیونکہ میچنگ بیسس پہ ہوگا تو صوبوں کی شراکت سے فیصلہ ہوگا اس پہ کیا کیا جائے. ایک آئیڈیا یہ تھا جو مجھے اپیل کیا تھا وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر جو ہسپتال ہیں, ڈی ایچ کیوز جو ہیں, ان کے لیے کوئی یونیفارم پیکج بنایا جائے اپ گریڈ کا, تاکہ یہ جو صحت کے نظام کی بہتری ہے وہ آپ کو صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد میں نہ نظر آئے بلکہ یہ سارے ملک کے اندر پھیلی ہوئی نظر آئے. انفیکٹ آج بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک پرابلم, ایک وجہ جس کی وجہ سے کراچی میں, پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں کورونا کے پیشنٹس کا پریشر آ رہا ہے ہاسپٹلس پہ کہ وہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ, تو وہ لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی دور سے آ رہے ہیں ان بڑے شہروں کے اندر. تو وہ اگر ہم ہیلتھ کیئر سسٹم جو اپ گریڈ کر دیں, سو یہ ایک بڑی, اس کا جو سب سے بڑا اس کے اندر پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے. تو ایجوکیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور صحت کا جو بڑا ہے. پھر جی ہمارا جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ ہے, ایک بیلنسنگ پی ایس ڈی پی کے تھرو کرنے کی کوشش ہے. اور سب سے زیادہ بڑا شیئر تو پروونشل اس سال جو ہے وہ بلوچستان کا ہے, اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فاٹا کے جو ضلع تھے, قبائلی ضلع جو اس وقت انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں, ان کے لیے خصوصی فنڈز رکھے گئے. اور اس کا میں تھوڑا سا اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ پچھلے پارلیمنٹری ٹرم کا آخری مہینہ تھا جس وقت فاٹا کا مرجر بل جو ہے وہ اپروو ہوا تھا, اور وہ پوری نیشنل لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے کمٹمنٹ کی تھی وہاں پر. ظاہر خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی, لیکن باقی دوسری سندھ کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی, وفاق کی پنجاب کی مسلم لیگ نون کے پاس تھی. تو نیشنل لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگلے 10 سال میں اوسطاً 100 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے فاٹا کی اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے. یعنی جو عمومی طور پہ وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتا ہے اس سے بڑھ کر یہ 100 ارب روپے سالانہ کیے جائیں گے. اور کیونکہ وہ 10 سال کی اوسط ہے تو ظاہر منطقی بات یہ ہے کہ پہلے کچھ جو چند سال ہوں گے اس کے اندر کم ہوگا اور اس کے بعد وہ زیادہ ہوگا. تو پہلا سال وہ شروع ہو گیا, سسٹم سیٹ اپ کرنے تھے, وہ پورا سسٹم ہی نہیں سیٹ اپ تھا تو اس کے اندر دیر لگی, لیکن پھر بھی تقریباً ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ 24 ارب روپے کا اسپیشل ڈیولپمنٹ کا کام اس سال بھی مرج ڈسٹرکٹس کے اندر ہوا ہے اس اسکیم کے تحت. اگلے سال ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 60 ارب تک لے جایا جائے, اور ہماری این ایف سی کے اندر یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا پچھلے سال جب ہماری پہلی این ایف سی میٹنگ ہوئی تھی لاہور کے اندر, کہ جو این ایف سی شیئر ہے اس کے مطابق اگر سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں تو 40% حصہ وفاق کا بنتا ہے, وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے. اور ہماری امید ہے کہ جو صوبے جو ہیں ان کا بھی جو حصہ بنتا ہے, کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے اس وقت شارٹ ٹرم تھنکنگ کا مظاہرہ کیا اور یہ جو محرومی ہے وہاں پہ ان اضلاع کی اس کو پورا نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے جو تباہی اور بربادی دیکھی ہے پچھلے 25-30 سال میں, وہ اس کی کوئی نظیر پاکستان کے اندر نہیں ہے. اور ان کے نام پہ جو وہاں پر ہو رہا تھا اس کے نام کے اوپر بڑی پاکستان کے اندر امداد بھی آئی اور بڑے ڈالر بھی ملے ہمیں.